السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ انفال، آیت نمبر 20 تا 40، سبق نمبر 2، پارہ نمبر 9۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو یا حکم مانو، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، ولا تولوا، اور نہ تم منہ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم اس حال میں کہ تم تسمعون سن رہے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالوا کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے، انا بے شک شر الدواب تمام جانوروں میں سے برے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سمم وہ بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون نہیں سمجھتے، ولو عالم اللہ، اور اگر جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بلائی، لا اسمعہم تو ضرور انہیں سنوا دیتا، ولو اور اگر اسمعہم وہ انہیں سنوا دیتا، لا تولوا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے، وہم اس حال میں کہ وہ معرضون کنارہ کرنے والے ہوتے یا منہ پھیرنے والے ہوتے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا استجیبوا، جو ایمان لائے ہو خوشی سے قبول کر لو، للہ اللہ کی دعوت کو، وللرسول اور رسول کی، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما اس چیز کے لیے جو یحییکم تمہیں زندگی بخشتی ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے یا رکاوٹ بن جاتا ہے، بینہ درمیان، المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور یہ حقیقت ہے، الیہ کہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے ہی کیے جاؤ گے، واتقوا اور بچ جاؤ، فتنۃ اس عظیم فتنے سے جو لا تصیبن الذین لازمن نہیں پہنچے گا انہی لوگوں کو جنہوں نے ظالموں ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم جب تم قلیل بہت تھوڑے تھے، مستضعفون نہایت کمزور سمجھے گئے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس ایسا نہ ہو کہ اچک لے جائیں تمہیں لوگ، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور تمہیں قوت بخشی، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تخونوا مت خیانت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تخونوا اور نہ خیانت کرو، امانتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو، وعلموا اور جان لو کہ انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ ایک آزمائش ہیں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ، عندہ اسی کے پاس، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اگر تم ڈرو گے، اللہ سے، یجعل تو وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا
حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی عظیم قوت. وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ اور جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے بکا تیرے بارے میں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لیثبتوک تاکہ تجھے قید کر دیں او یقتلوک یا تجھے قتل کر دیں او یخرجوک یا تجھے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا. واللہ اور اللہ خیر الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات قالو تو کہتے ہیں قد بے شک سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا تو یقیناً ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا اس کی مثل ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر فرضی کہانیاں ہیں الاولین پہلے لوگوں کی. وَإِذْ اور جب قالو انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان کانا اگر ہے ھذا یہ هو الحق یہی حق من عندک تیرے پاس سے فامطر تو برسا دے علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے اوئتنا یا لے آ ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کبھی بھی ایسا لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے وانت اور اس حال میں کہ تو فیہم ان میں ہو. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کبھی معذبہم انہیں عذاب دینے والا. وہم اور اس حال میں کہ وہ یستغفرون بخشش مانگتے ہوں. وما لہم اور کیا ہے انہیں الا یعذبہم اللہ کہ نہ عذاب دے اللہ انہیں. وہم حالانکہ وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے. وما کانوا حالانکہ وہ نہیں تھے اولیاء اس کے متولی ان اولیاء نہیں ہے اس کے متولی یا نہیں ہے اس کے دوست الا المتقون مگر متقی لوگ. ولکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا نہیں یعلمون جانتے. وما کانا اور نہیں تھی صلاتہم ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس یا اس کے گھر کے پاس الا مقاءً مگر سیٹیاں بجانا وتصدیتاً اور تالیاں بجانا. فذوقوا سو چکھو العذاب عذاب بما اس وجہ سے کہ کنتم تکفرون تم کفر کیا کرتے تھے. انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدوا تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا پس انقریب وہ انہیں خرچ کریں گے. ثم پھر تکون وہ ہوں گے علیہم ان پر حسرتاً افسوس کا باعث. ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہوں گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے. ویجعل اور کرے الخبیث ناپاک کو بعدہ اس کے بعض کو علی بعض بعض پر فیرکمہ پس اکٹھا ڈھیر بنا دے جمیعاً سب کو. فیجعلہ پھر ڈال دے انہیں فی جہنم جہنم میں. اولئک یہی لوگ ہیں
हुमुल खासिरून, यही हैं असली खसारा उठाने वाले। कुल, कह दे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने कफरू कुफर किया, इन यंताहु, अगर वो बाज आ जाएं, युगफर लहुम, तो उन्हें बख्श दिया जाएगा, मा कद सलफ, जो गुजर चुका है, व इन, और अगर याऊदू, वो दोबारा वही करेंगे, फ़क़द, तो यकीनन, माज़त, गुजर चुका, सुन्नतुल अव्वलीन, तरीका पहले लोगों का, वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना, ना रहे, फितनातुन, कोई फितना, व यकूना, और हो जाए, अद्दीनु, दीन, कुल्लुहु, सब का सब, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इन ताहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, बिमा, इसे जो, या मालून, वो कर रहे हैं, बसीर, खूब देखने वाला है। व इन, और अगर तवल्लौ, वो मुंह मोड़ लें, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह, मौलाकुम, तुम्हारा मालिक है, नेमा, अच्छा है, अल मौला, मालिक, व नेमा, और अच्छा है, अन्नसीर, मददगार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 20 की तफसीर पहले हो चुकी है। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 21 से तफसीर शुरू करते हैं। तो आइए अपने सबक का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, इन्न शर्रद्दव्वाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला याक़िलून। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। बेशक तमाम जानवरों से बुरे अल्लाह के नजदीक वो बहरे गूंगे हैं जो समझते नहीं। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना, इनसे मुराद कौन लोग हैं? मुशरिकीन, मुनाफिकीन और अहले किताब, जो कानों से तो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम सुनते हैं मगर उस तरह नहीं, क्योंकि ना वो दिल से सुनते हैं, ना चाहत से सुनते हैं, ना मोहब्बत से सुनते हैं, और फिर सुनने के बाद वो इसे कबूल भी नहीं करते। उनका सुनना और ना सुनना बराबर है, यानी सुनने के मामले में वो गूंगे बहरे हैं, उनका ना सुनना और सुनना दोनों बराबर हैं। क्योंकि जब किसी चीज को माना ही नहीं जाएगा, तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, फिर उसका सुनना और ना सुनना बराबर ही है। ऐसे लोगों की मिसाल क्या दी गई है? अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया ना, इन्न शर्रद्दव्वाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला याकिलून। दव्वाबुन कहते हैं, दाबत उनकी जमा है। ये दब्बा या दिब्बू, यानी इसका मतलब होता है जमीन पर चलना। इंसान को दव्वाब में इसलिए शुमार किया कि कुतबे लुगात में हर जानदार को दाबा कह लेते हैं। अरबी ज़बान में हरकत देने वाले को कहते हैं। बदतरीन मखलूक, जानवरों, कीड़े मकोड़ों से भी बुरे अल्लाह के नजदीक कौन लोग हैं? जो हक की बातों को सुनने के बावजूद उसे तस्लीम नहीं करते, हक को सुनते हैं मगर उसे कबूल नहीं करते। समझ लीजिए कि वो गूंगे बन जाते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे हैं, बेअक्ली से काम लेते हैं, हक की बात सुनकर अपने कानों को बहरा कर लेते हैं। अब देखिए ना कि अल्लाह ताला ने जानवरों को जिस काम के लिए पैदा किया वो अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। आपने कभी देखा है किसी भैंस को गोश्त खाते हुए? भैंस को अल्लाह ताला ने चारा खाने के लिए पैदा किया, वो चारा ही खाती है। उसको दूध देने के लिए पैदा किया, वो दूध देती है। कभी आपने देखा है कि किसी मुर्गी ने दूध दिया हो? मुर्गी को अल्लाह ताला ने अंडे देने के लिए पैदा किया, तो मुर्गी अंडे देती है। इसी तरह हर जानवर, हर जानदार को अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए पैदा किया है वो उसी काम के अंदर मशगूल है। मगर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन वो इबादत की बजाय क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं, कुफ्र करते हैं। यानी जब कोई बात सुन ले तो उस पर उसका कोई रद्द अमल ना जाहिर हो, यानी बात को सुनी अनसुनी कर दे। अगर इंसान सुने, उस पर अमल ना करे, तो क्या कहा गया है? बहुत बदतरीन, यानी जानवरों से भी बदतर।
جانور تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ نے جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ ان جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ اب دیکھیے کہ کائنات میں ہم کئی قسم کے جانور دیکھتے ہیں، کچھ جانوروں سے کئی طرح کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، کچھ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں، کچھ جانوروں کے ہم انڈے کھاتے ہیں، یعنی بہت سارے جانور ایسے ہیں جن سے ہم مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار نہیں ہے وہ دنیا کے لیے فائدے مند بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ عبادت کا ذکر یہاں پر نہیں آیا، یہاں نہ سننے کا ذکر آیا ہے، یعنی ایسے انسان جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ دراصل سنتے نہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بظاہر سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہترین مخلوق بنایا تھا، تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی نا، کوئی تو ریزن ہوگی، کوئی ایک اشرف المخلوقات ہو، کوئی ایک بہترین چیز ہو، اس کو رد کر دیا جائے، اس کو نکما یا حقیر کر دیا جائے، اسے ذلیل کر دیا جائے، تو اس کے پیچھے یقیناً ایک ٹھوس ریزن ہوتی ہے۔ تو کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ انسان کو جانوروں سے بدتر کہا گیا؟ سست بنے بیٹھے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہی نہیں، کوشش نہیں کرتے، بھاگ دوڑ نہیں کرتے، عبادات اور نیکی کے کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ یقین کی کمی۔ خلاصہ حدیث ہے، یعنی اگر فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھ لیں تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے؟ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ہر مسجد میں نماز پڑھنے والے کو بکری کا کھر ملے گا، یا اسے 2000 روپے ملیں گے یا 100 پاؤنڈ ملیں گے، پھر کتنے ہی لوگ جائیں گے۔ لوگ پردے سے کھار کھاتے ہیں، پردے سے نفرت کرتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں اگر حکومت یہ اعلان کر دے نا کہ ہر پردہ کرنے والی عورت کو ہر روز 1 تولہ سونا ملے گا تو دنیا میں کوئی آپ کو بے پردہ نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اگلی وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج لوگوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ خلاصہ حدیث ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور پھر دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ اگلی جو وجہ ہے وہ ہے خواہشات سے محبت کرنا، یعنی جن کی زندگی کا مقصد ہی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، عیش و عشرت میں پڑے رہنا ہے، دنیا کے مزے لوٹنے ہیں، ہر وقت دنیا کے پیچھے ہی لگے رہنا ہے، ہر وقت فیشن، نت نئی چیزوں کے پیچھے نکلنا ہے، ڈرامے، فلمیں، میگزین، ناولز، دنیا کی خواہشات۔ یعنی جو شخص دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا اس کے دل میں حب دنیا زیادہ ہو جائے گی تو وہ ایٹومیٹکلی اللہ سے دور ہو جائے گا، اور پھر حب دنیا، حب خواہشات کے ساتھ ساتھ منمانی بھی کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، جس کو بتائے وہ کہتا ہے ہمیں پتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز کون سی ہے؟ کسی چیز کی محبت میں چور ہو جانا، غفلت، نقصان اور نفع سے عاری ہو کر۔ مثال لے لیں، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے یا کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر دلچسپی نہیں ہوتی، یعنی دلچسپی نہیں رہتی، قرآن سننے میں، عبادات میں دل نہیں لگتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ سب انہیں بورنگ لگتی ہیں، انہیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کے دلوں میں حب شہوات، حب دنیا، جن دلوں میں حب دنیا ہوگی، حب شہوات ہوگی، ان دلوں میں اللہ کی محبت، قرآن کی محبت کہاں آ سکتی ہے؟ ایک سینے میں 2 دل تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو سننے والے بہت ہیں، اس کی عبادت تو کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کرتی ہے، ہر جاندار کرتی ہے، بس اللہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو بھلائی کی طرف لے جائے، لیکن یہ انسان ناشکرا
اور کفر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یعنی یہ جو کفار و منافقین ہیں، جو کان سے اچھی بات نہ سنیں، زبان سے اچھی بات نہ نکالیں اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہ کریں، عقل سے کام نہ لیں، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر ہی ہوئے، کیونکہ جانور بھی اپنے فطری تقاضوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ اس سے غافل ہے، غفلت میں ہے، تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے بہرے ہونے کا ذکر ہے، پھر گونگے ہونے کا، کیونکہ حق سن کر ہی اس کی تائید زبان سے ہوتی ہے، پھر بے عقل ہونے کا، کیونکہ بعض بہرے اور گونگے عقل سے حق کو سمجھنے اور اسے قبول کر لیتے ہیں، مگر یہ لوگ تینوں چیزوں سے خالی ہیں، یعنی کانوں نے حق سننا نہیں ہے، زبان نے حق کی تائید نہیں کرنی اور عقل نے حق کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر یہ کون ہیں؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آدم یہ سن کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، یاجوج اور ماجوج بھی اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے نیچے کتنی ساری معدنیات چھپی ہوئی ہیں جنہیں انسان اپنی عقل سے نکالتا ہے۔ یہ گیس کو لگا لیں، سوئی گیس جس کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ پیٹرولیم ہے، تیل ہے، یہ سب زمین کے نیچے سے تو نکلتے ہیں، حتیٰ کہ نمک بھی۔ کیسے نکلتا ہے؟ انسان اس کو اپنی عقل سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری خیر رکھی ہے اور وہ اسی خیر سے دوسروں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ورنہ اللہ گمراہ بندے کو دنیا داری میں اس قدر مصروف کر دیتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دلوں میں تیل نہیں، یعنی ان کو جتنا مرضی اب ہم سمجھا لیں یہ سمجھنے والے نہیں۔ اس طرح لوگوں کو دین کی طرف لانا بھی خیر کا کام ہے۔ یہ کام بھی صرف وہی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے۔ دور مت جائیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے واقعے کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کے دائرہ اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعائیں کی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو ابو جہل کا اصلی نام ہشام تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، تو اسلام نے اسے ابو جہل یعنی جاہلوں کا سردار کہہ دیا، یعنی اسلام نے اسے جاہلوں کے سردار کا نام دے دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تند مزاج یعنی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی طبیعت کی سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک دن تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ہو گئی۔ انہوں نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے نا وہ بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور سیدھا بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰ پر مبنی ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی
تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر خباب بن ارکی کی قرات سن چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، ہم تو بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر غصہ ہوئے۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن پر بھی بہت سختی کی۔ بہن نے جوش میں آ کر کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو؟ اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئے اور اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے 149، یعنی یہاں تک قرات کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا پیارا کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فکرے سن کر باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے حق میں دعا کی تھی، یعنی تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی درز سے جھانکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار سونتے ہوئے دیکھا۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عظمت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر تمام جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے زور سے تکبیر کہی۔ حضرت عمر نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کو قوت دی اور مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کو ختم کرنے لگے تو اس نے مرتے وقت کہا، او چرواہے بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گئے ہو، یعنی غرور اور تکبر سے بولا کہ سردار کی چھاتی پر چڑھ گئے ہو، میری گردن کندھے تک کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں اور بلندیوں سے نوازتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان شر الدواب یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَا تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ، یعنی اگر ان کے دل میں خیر یعنی حق کی طلب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سننے کو نافع بنا کر ایمان اور عمل کی توفیق دے دیتا۔ پہلے لا اسمعہم یعنی انہیں ضرور سنوا دیتا، اس سے مراد وہ سنانا ہے جو دل سے ہو اور فائدہ مند ہو۔ لو اسمعہم، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا، اس سے مراد محض کانوں کا سننا ہے، یعنی کانوں سے سنوانا۔ اگر انہیں اس حال میں کانوں سے سنوا بھی دیتا تو ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، سنواتا تو یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیتے، یعنی ان لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کر کے اپنے دل سے وہ طاقت ہی ختم کر دی تھی، وہ استطاعت ہی ختم کر دی ہے جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے ایک بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جب بیج ہی نہیں ہوگا تو پھل کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ بیج سے درخت بنے گا، جب بیج ہی نہیں تو پھر درخت کیسے بنے گا، اور جب درخت ہی نہیں تو پھر پھل کی امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار رہو کہ ان کے برے اعمال ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئے ہیں۔ پھر دیکھیے فرمانے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت خوشی سے قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اجاب یجیب مطلب قبول کرنا ہے، اور استجیب باب استفعال، استجاب یستجیب یعنی استجابہ یستجیبو سے ہے، جس میں عموماً طلب ہوتی ہے، یہاں طلب کا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے سین اور تا کے اضافے سے معنی میں زیادتی مراد ہوگی، اس لیے خوشی سے قبول کرو، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر خوشی سے لبیک کہنا تم پر لازم ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر آ جائے گا اس کی تو زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی، اور اگر سنی انسنی کر دے گا، سن کر بھول جائے گا یا اہمیت ہی نہیں دے گا، اسی طرح جب سن کر سنی انسنی کر دیں، بھول جائیں، تو پھر اللہ تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان آڑ بن جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی، پھر دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 110 میں بھی ہے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ دیکھیے یہ معاملہ بہت حساس ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اسے مان لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، اللہ کا حکم جب بھی آئے، جو بھی آئے، اللہ کے حکم کو فوراً مان لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری نجات۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے، اس کا مطلب ہے کہ فوراً قبول کرو، دیر نہ کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا، آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے بلانا اور اسی وقت نہ آنے پر یہی تلقین فرمانا بھی موجود ہے۔ ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے آواز دی، میں آپ کے پاس نہ آیا، جب نماز پڑھ چکا تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس نے روکا تھا کہ تم میرے پاس چلا آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب آواز دیں تو تم قبول کر لیا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ سنیں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا وعدہ یاد دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت فاتحہ بتلائی اور فرمایا 7 آیتیں دہرائی ہوئی یہی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4647 نمبر۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیم، ان کی حدیث مبارکہ، ان کے احکامات موجود ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ والدین پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دیں، نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی نماز کو چھوڑ دیں، اپنے والدین کی بات کا جواب دیں، اور پھر والدین کی بد دعا سے بچیں۔ بڑوں کا احترام کریں، بوڑھوں کی عزت کریں، بچوں پر شفقت کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس سے متعلق علماء سلف کے بہت سارے قول ہیں، بعض نے اسلام اور ایمان اور بعض نے قرآن، یعنی اکثر نے اس سے جہاد مراد لیا ہے، کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، خصوصاً اس لیے کہ شروع سورت سے یہی بات چلی آ رہی ہے۔ آیت دیکھیے سورت بقرہ کی 243، اس سے بھی مراد جہاد کی ترغیب ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب تم اینا یعنی ہیلے سے سود کی ایک قسم اس کے ساتھ بے کرو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کاشتکاری پر خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی بڑی ذلت مسلط کرے گا جسے دور نہیں کرے گا، حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی کہ جہاد کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3462 اور سلسلہ صحیحہ پر یہ حدیث 11 نمبر پر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا بھی ہے۔ اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورۃ صاف کی آیت نمبر 5، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع میں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ فوری طور پر نہ نکل سکے تو بعد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صدق اور انابت کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق دی اور قرآن میں ان کا ذکر خیر فرمایا۔ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو اس کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، شاید اس وقت دل ایسا نہ رہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے حائل ہونے سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے اطاعت کر لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لو، اس کے بعد وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ یہ یقینی حقیقت ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت کا یہ جملہ بھی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی آپس کے فتنوں سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فتنتن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے عظیم فتنہ اس کا ترجمہ ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمہ گیر عذاب بھیج دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم مجھ سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا قصہ اس کی ایک مثال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، دین کی طرف بلانے والے بھیجتا ہے، اس راہ کی طرف چلنے کے لیے وسیلے بناتا ہے، پھر ایک حد تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب بندہ نظر انداز کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے، صلاحیت ہی چھین لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مواقع ہی ختم کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں نیک کام کروں گا، پھر موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت تو آتی ہے، لیکن اگر ہم دعوت قبول نہ کریں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کیا کریں ورنہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ نیک عمل کرنا دلوں کی نرمی کی علامت ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، نیک عمل کرنا دلوں کی نرمی کی علامت ہے۔ نیک عمل کرنے ترک کر دیے جائیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی بد اعمال جو ہوتے ہیں وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔ نیکیوں کی طرف جلدی کیا کریں۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر، آگے نکل کر نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اکثر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ بکثرت اس دعا کے کرنے کی کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسانوں کے دل ایک ہی طرح اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2654۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد خاص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علموا ان اللہ شدید العقاب، مطلب اس کا یہ ہے کہ حکم کی بجا آوری میں سستی نہیں کرنی، اگر سستی کرو گے تو دل مشکل میں پڑ جائے گا۔ دل تو ہٹتا ہے، دم بدم مشکل میں پڑتا ہے۔ دوسرے نیک لوگوں کے عمل میں سستی اختیار کرنے سے گناہ گار بالکل ہی عمل چھوڑ بیٹھیں گے تو رسم بد پھیلے گی، اس کا وبال سب پر پڑے گا۔ جو ہمیں نیکی کی تلقین کرے، جو ہمیں نیکی کی دعوت دے تو اس کی بات کو توجہ سے سنیں، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اگر دل میں نیکی کا خیال آئے تو اسے فوراً کر گزریں، یہ مت کہیں کہ شام کو کروں گا یا صبح کے وقت کروں گی یا کل کر لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سستی کرتے کرتے آپ کے دل سے اس نیکی کا خیال ہی نکل جائے، یا شیطان آپ کو بلا دے اور آپ پھر وہ نیکی کر ہی نہ سکیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، کیا یہ صرف مدینہ والوں سے کہا جا رہا ہے؟
نہیں بلکہ یہ ہم سب سے فرمایا جا رہا ہے۔ اس وقت بدر کی جنگ کا معاملہ تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا جا رہا تھا، اور جبکہ وہ مکہ میں تھے، جب وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، جب ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو اللہ ان کی مدد فرماتا۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو مدینہ جیسی اسلامی مملکت عطا فرمائی۔ کسی کا قول ہے کہ اسلام بند کمروں میں تھا جب تک عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے اسلام قبول کروا کے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مومنوں کو پروردگار عالم اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس میں مکی زندگی میں مسلمانوں کی قلت، ان کی تعداد کی قلت، سختی اور خوف کا، پھر مدینہ میں ان کو اپنا گھر، امن اور سکون اور راحت اور آرام ملنے کا ذکر ہے۔ یعنی مکہ میں جب حالات تنگ ہوئے، مشکلات پیش آنے لگی، مشکلات بہت زیادہ حد سے بڑھنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب دیکھیں انہوں نے فرما برداری کی، حکم مان لیا، ہجرت کر لی۔ وہاں پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے، مدینہ والوں نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، ان کی پشت پناہی کی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، اور بدر والے دن اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر نکل کھڑے ہوئے، اپنا مال پانی کی طرح راہ حق میں بہایا، اور اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھرپور ساتھ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ یہی احسان اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یاد کروا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور تمہیں پکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ اس میں تمام پکیزہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ مال غنیمت کا حلال کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ یہ جو مال غنیمت تھا امت محمدیہ سے پہلے کسی امت پر حلال نہیں تھا، بلکہ کیا کیا جاتا، اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور پھر دیکھیے آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے وہ تمام ذمہ داریاں اور عہد مراد ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں۔ صلح ہو گئی، جنگ اور نکاح وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایک دوسرے کے ذاتی راز اور فوجی راز بھی امانت ہے۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت کو خط دے کر مکہ بھیجا تھا، جس میں اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے آگاہ کیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3983 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر 2494۔ سورۃ ممتحنہ کے شروع میں بھی اس کی تفصیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم ہی کوئی خطبہ دیا، مگر اس میں فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ منافق کی علامات کیا ہیں۔ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، یعنی امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر کون سی خیانت ہے؟ حق سے کم دینا، ذمہ داری پوری نہ کرنا۔ اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی ذاتی زندگی یعنی اپنی ذات کی زندگی گزاری تو آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ جب ہم دوسروں کے حق نہیں دیتے تو ہمیں اپنا حق بھی نہیں ملتا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہماری روح ہے، اگر ہم نے روح کے تقاضے پورے نہ کیے تو ہم نے خیانت کی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ہے، ہم نے بھار یعنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھایا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اللہ کا پیغام یعنی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے خیانت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر تنخواہ لیتا ہے اور وہ پڑھاتا نہیں ہے ایمانداری کے ساتھ، مطلب 30 دنوں کی پے لیتا ہے تو 20 دن پڑھاتا ہے، 10 دن چھٹیاں کرتا ہے، تو اس نے خیانت کی۔ اگر کوئی محکمہ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے اور وہ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا تو یہ اب اس کے عہدے میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح خیانت کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچائے۔ اور پھر لوگ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ مال کے لیے، اولاد کے لیے، کس لیے؟
مال کے لیے زیادہ تر، اور پھر کچھ لوگ اولاد کے لیے بھی خیانت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عام طور پر انہی کے لیے آدمی خیانت کرتا ہے، اور انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، بے شک بچہ بغل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح الجامعہ صغیر کی یہ حدیث ہے، 1990 نمبر ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے مال اور اولاد کو، یعنی یا اپنے مال اور اولاد کی ایسی محبت کو جس سے خیانت اور احکام الہی کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ عورت زیادہ سے زیادہ اولاد کی خاطر خیانت کرتی ہے، مرد حرام کماتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے خیانتیں کرتے ہیں، تو زندگی میں اسی طرح لوگ ایک دوسرے کی محبتوں سے مجبور ہو کر خیانتیں کرتے ہیں، اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے زندگی کا اصل مشن جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر غلط راستوں پر چل نکلتے ہیں۔ فتنہ اصل میں نعمت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو غلط استعمال کر کے فتنہ بنا لیتے ہیں۔ مثال، اولاد نعمت ہے، اگر اس کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ ہمارے لیے خوش اور صدقہ جاریہ بنیں گے، ورنہ تکلیف اور غم دینے والے۔ اس ناجائز محبت پر غالب آنے کا طریقہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد اب تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے تقوی کا مادہ واو قاف اور یا ہے، اور یہ اسم مصدر ہے۔ تتقو باب افتعال سے ہے، اس کا معنی بچنا ہے۔ آدمی اس چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہو، اس لیے اس کا معنی ڈرنا بھی کر لیا جاتا ہے۔ فرقن اور فرقان مصدر ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مگر فرقانن اس کے حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی اگر تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، خواہ کوئی دوسرا تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تمہیں 4 نعمتیں عطا ہوگی۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، تمہیں 4 نعمتیں عطا ہوگی، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچنے والے کو 4 نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی شبہے، شک یا تذبذب کا شکار ہونے کی بجائے واضح طور پر کام کے درست یا نادرست ہونے کی پہچان اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ تم آسانی سے حق کا فیصلہ کر کے اس پر عمل کر سکو گے۔ اسی طرح وہ تمہیں فتح اور نصرت عطا کر کے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب تقوی کے بھی کئی رنگ ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کی طرف لے جائے۔ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی اس لیے کہ ڈر نہیں، جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی ناراضگی یا سزا کا ڈر ہوگا تو پھر نیکی کریں گے۔ تقوی چوکیدار ہے، وہ آپ کو خبردار رکھتا ہے۔ فرقان آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، پھر انسان گناہ کی طرف جانے سے ڈرتا ہے۔ اے مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو دین اور دنیا میں نجات دے گا۔ مراد نجات ہے، دنیاوی بھی اور آخروی بھی۔ فتح اور نصرت، غلبہ اور امتیاز بھی مراد ہے، جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے۔
بات دراصل یہی ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابیاں ملتی ہیں اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ ہے چوتھی نعمت۔ فضل کا معنی زائد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے گا، کیونکہ وہ بہت زائد، حتیٰ کہ تمہاری سوچ سے بھی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے خفیہ کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تقریباً تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور اکا دکا مسلمان ہی مکہ میں رہ گئے، تو کفار کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے جو ہمارے قابو سے باہر ہوگا۔ چنانچہ ان کی دار الندوہ میں مجلس ہوئی جس میں تجاویز اور رائے طلب کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک رائے یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں اور موت تک وہاں سے نہ نکلنے دیں۔ اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے ساتھی کاروائی کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ ایک تجویز یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آیا، اور پھر ایک خطرہ یہ بھی سامنے آیا کہ وہ اپنے صدق اور ایمانت اور خوش خلقی اور خوش کلامی سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آخر فیصلہ کیا ٹھہرا؟ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، پھر آپ جو ہی باہر نکلیں وہ سب مل کر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں۔ بنو عبد مناف کس کس سے لڑیں گے؟ آخر دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش کی اطلاع دے دی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی اس سازش کو ناکام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ قصہ جو ہے یہ درج ہے، جس کا خلاصہ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے۔ مطلب یہ کہ جب ایک جگہ اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے، لوگ عمل نہ کریں تو اللہ دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کرام کی بھی یہی سنت رہی ہے، اور اگر لوگ اللہ کا پیغام سمجھ گئے، عمل احسن ہو گئے، وہاں ایک بہترین ٹیم تیار ہو جائے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام کی ایک بہترین ٹیم تیار ہو گئی۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا اور فرمایا، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ اس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ جب تک ہم ایسے کردار نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ایک مسلمان، ایک کامیاب قوم نہیں بن سکیں گے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت جب نصف نہار کی چمکدار دوپہر کو ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یعنی اپنے والد محترم کے گھر پر تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دروازے پر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی میرے والد محترم نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اللہ کی قسم اس وقت کوئی نہایت اہم معاملہ ہی آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں ان سب کو علیحدہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں بھی جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے جانا کہ انسان خوشی سے بھی روتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ان دو سواریوں میں سے ایک سواری کو زاد راہ کے طور پر قبول فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفت میں نہیں، قیمتاً لوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور جبل ثور کی غار میں 3 راتیں متواتر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رات بسر کرتے تھے جو ایک ذہین و فطین اور ہوشیار نوجوان تھے۔ وہ روزانہ رات کے آخری پہر مکہ پہنچ جایا کرتے تھے اور صبح کے وقت قریش کے درمیان ہوتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں جو بھی کوئی نئی خبر سنتے اسے فوراً یاد کر لیتے، اور جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا تو واپس غار ثور کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو وہ خبر سناتے۔ اب تو قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تلاش اور جستجو میں ہر حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام دینے کا اعلان کر دیا، لیکن دشمنوں کی سب کوششیں ضائع چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تھا، اپنی عنایت سے ان دونوں کی حفاظت اور نگہبانی فرما رہا تھا، یہاں تک کہ قریش کا ایک کھوج لگانے والا اسی غار کے دہانے پر کھڑا ہوا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یار غار کو نہ دیکھ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس وقت جب ہم غار میں تھے کہ ان کفار میں سے کوئی ایک اگر اپنے پاؤں کی طرف یعنی نیچے دیکھ لے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اطمینان اور سکون سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیرا ان 2 شخصوں کے درمیان میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہاں تک کہ جب ان دونوں ہستیوں کے بارے میں تلاش اور جستجو میں کچھ کمی ہوئی تو یہ 3 راتوں کے بعد غار سے نکلے اور اوپر سے لمبا چکر کاٹ کر سمندر کے ساحلی راستے کو اختیار کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اساطیرو یہ استورتن، استارتن، استیراتن کی جمع ہے، بے ترتیب کہانیاں ان کا مطلب ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ سطرن کی جمع استورن ہے اور اس کی جمع اساطیرو۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے ہی کیا، محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب فرضی کہانیاں۔ یہ انہوں نے محض جوہل کی وجہ سے کہا، کیونکہ قرآن ترتیب وار تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے جس مقام پر بھی جس واقعے کی جس قدر ضرورت بیان ہوئی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا،
یہ ان کے عجز کی دلیل ہے، یعنی ان کی بے بسی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا، پھر اس کی 10 صورتوں کا، پھر صرف ایک صورت کی مثل لانے کے لیے کہا۔ وہ جواب میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ دیں۔ کوئی ان سے پوچھے اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تمہیں کس نے اس جیسا کلام لانے سے روکا ہے؟ مقابلے کی غیرت کہاں گئی؟ اس قدر لاجواب ہونے کے باوجود تم کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ کچھ تو زبان کھولو، کچھ تو بولو، کچھ تو کہہ دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی 3 آیتوں جیسی ہی کوئی صورت لے آؤ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ صاف پتا چلا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت اور شدید دشمنی پر اتر آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس میں خود میرا کیا نقصان ہے، اس میں خود میرے ساتھ کیا برا ہو سکتا ہے۔ اب مکہ کے جاہل کافروں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنے کی بجائے اور یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اس کے قبول کرنے کی توفیق دے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر عذاب علیم لے آ۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اپنے خیال میں انہوں نے یہ بڑی دانش مندی کی، عقل مندی کی بات کی، مگر یہ قیامت تک ان کے لیے بے عقلی اور جہالت کی دلیل ہے اور ان کے لیے آر کا باعث ہے۔ قرآن میں ان کے بار بار عذاب لے آنے کے مطالبے کا کئی مقامات پر اور بھی ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب التفسیر۔ چونکہ باقی صاحب نے اسے پسند کیا تھا اس لیے اسے سب کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اس مطالبے کے بعد ان پر عذاب کیوں نہ آیا، اس کا جواب اگلی آیت کے اندر موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کبھی بھی عذاب بھیجنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں کرتا جب تک ان کا رسول اور ایمان والے ان میں موجود رہتے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالحہ اور قوم لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ قوم لوط کے متعلق فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ زاریت کی آیت نمبر 35 ہے۔ ہم نے اس بستی سے جو بھی مومن تھا نکال لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تمام اہل ایمان کو کشتی میں بٹھا لو، پھر عذاب بڑھنا شروع ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جن جگہوں پر نیک لوگ ہوں، اللہ کے پیارے لوگ وہاں پر موجود ہوں، وہاں پر عذاب نہیں آتا۔ مکہ میں عذاب اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ وہاں پر لوگ استغفار بھی کرتے تھے۔ قریشی آپس میں کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم میں سے بزرگ بنایا ہے، اگر یہ سچا ہے تو ہمیں عذاب دے۔ جب ایمان لائے تو اپنے اس قول فعل پر بڑے ہی نادم ہوئے اور استغفار کیا۔ اسی طرح جو لوگ ہجرت کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ بھی وہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کہتے رہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر مومن استغفار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے وہ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں، جس طرح کہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 25 میں فرمانے والی تعالیٰ ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما،
اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا عذاب دیتے، دردناک عذاب۔ اور پھر یہ بھی کہ ان کے اندر ایسے اہل علم موجود تھے جنہوں نے آگے چل کر مسلمان ہونا تھا، جو آگے چل کر مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے استغفار بھی کرنی تھی، اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا جو سب کو سرے سے فنا کر ڈالتا۔ سورۃ فتح کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اس آیت میں ان کے عذاب کا مستحق ہونے کی کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے مسجد حرام سے مسلمانوں کو داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور پھر دوسری وجہ یہ کہ وہ زبردستی مسجد حرام کے مالک بنے ہوئے تھے، متولی بنے بیٹھے تھے، حالانکہ کعبہ کی تولیت صرف متقین اور موحدین کا حق ہے، مشرکین کا حق نہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شان کے لائق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ تالیاں بجاتے، تالیاں پیٹ کر، سیٹیاں بجا کر، قوالیوں کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اس لیے ان پر عذاب کیوں نہ آئے، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا۔ پچھلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی تھی وہ تھا جس سے قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یعنی وہ عذاب نہیں آئے گا جس سے قوم کا نام و نشان مٹ جائے، یعنی عذاب اتصال۔ اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے قحط، خوف اور جنگ کی صورت میں عبرت کے لیے ان پر مسلط ہوا۔ سورۃ سجدہ، سورۃ نحل اور سورۃ دخان میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ یہ عذاب جنگ بدر، قحط، بھوک، خوف اور آخر میں فتح مکہ کی صورت میں اہل مکہ پر مسلط ہوا، جس سے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہوئے، اور پھر جو مرنے سے بچ گئے وہ آخرکار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج بھی دین کے اندر بڑی رنگا رنگ سی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ موسیقی حرام ہے، شعر و نغمہ اور راگ اور ڈھول کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دین کے نام پر تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ تو مشرکین مکہ کی روایت تھی۔ اسلام کسی قوالی، کسی دھن، کسی موسیقی، کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ عبادت اسلام کی روح ہے۔ جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا وہ عبادت کی روح کو کیسے سمجھے گا؟ ہم نے اس طرح کی بدعات کو دین میں شامل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کیا کریں۔ کسی کو چاہے نماز، روزہ برا لگے، بورنگ لگے، پھیکا دین لگے، کوئی اس میں گلیمر نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، دین کی اصل روح یہی ہے۔ توحید دین کی اصل روح لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت کے اندر بدر کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک فیصلہ کن شکست کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ اب اس آیت کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کا دین قبول کر لیا، اور دوسرا وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین قبول نہیں تھا کیا۔ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور اسے اپنی نماز، اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ذریعہ قرار دینا، کتنی عجیب بات ہے۔ افسوس کہ آج بھی مسلمانوں نے نمازیں قرآن چھوڑ کر عاشقانہ اشعار اور تالیوں کے مجموعے کو، قوالیوں کو طریقت اور معرفت کا نام دے رکھا ہے، اسے روح کی غذا قرار دے رکھا ہے۔ بے شمار لوگ اسے تصوف کا اہم رکن قرار دے کر سیٹیوں اور تالیوں ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ مرشد کے ارد گرد طواف اور رقص کر کے اسے اپنی نماز سمجھتے ہیں،
اور پھر برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، عابدوں کی نماز سجدہ سجود ہے مگر عاشقوں کی نماز معشوق کا پورا وجود ہی ہے۔ ایک صوفی نے تو یہاں تک صاف صاف بول دیا، ہر قوم کا ایک راستہ، ایک دین اور ایک قبلہ ہوتا ہے، مگر میں نے تو اپنا قبلہ ایک ٹیڑھی ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر لیا ہے۔ یعنی انہوں نے صاف صاف اپنے مرشد کو قبلہ قرار دے دیا۔ اگر ان میں سے کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم، جب تک مسلمان تصور شیخ کا شرک اور صوفیوں کی عبادت کے یہ خود ساختہ طریقے اور موسیقی اور رقص جیسی دل میں نفاق پیدا کرنے والی خرافات کو ترک نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ارکان اسلام اور ایمان کی پابندی خصوصاً جہاد نہیں کرتے، کبھی دنیا میں سر نہیں اٹھا سکتے، ہمیشہ ذلت اور خواری ہی ان پر مسلط رہے گی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب دیکھیں، کفر و شرک کے ارتکاب کے بعد سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور رقص کو نماز کا حصہ سمجھنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب کی صورت ہی ملے گا۔ عذاب کا مزہ چکھو، ابھی میں نے پیچھے اس کی وضاحت کر بھی دی ہے کہ اس عذاب سے مراد بدر کی فتح اور مشرکین کی شکست تھی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، پس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، یہاں پر عن سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ عن سبیل اللہ سے مراد ہے اسلام، یعنی کفار خصوصاً اہل مکہ کی جن کامیابیوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ اپنے مال لوگوں کو اسلام روکنے کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے تھے، مال کا لالچ دے کر بھی، اور جنگ کی تیاری کے لیے خوراک، سواریاں اور وافر مقدار میں اسلحہ وغیرہ خرید کر، یعنی ہر طرح سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اور عناد ہے کہ اس سے روکنے کے لیے وہ اپنی محبوب ترین چیز ہے۔ آپ دیکھیں، یہ جو مشرکین اور کفار ہیں، ان کی سب سے جو محبوب اور سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ ہے مال، لیکن وہ دشمنی میں اس کو خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح اب بدر میں ان کا حشر ہوا ہے۔ اس کے بعد جنگ خندق، جنگ احد میں بھی انہیں ناکامی کے ساتھ لوٹنا پڑا، نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے، نہ احد کو فتح کر سکے، نہ خندق کو فتح کر سکے، نہ مال غنیمت حاصل کر سکے، اور نہ ہی کسی کو لونڈی اور غلام بنا سکے، اور آخرت میں بھی ان کافروں کے لیے انجام یہی ہے کہ وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، یعنی ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بعد میں بھی جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر کاربند رہے، انہوں نے جہاد کی تیاری میں کوتاہی نہیں کی، ان کے خلاف جنگ کے لیے خرچ کیے ہوئے کفار کے مال ہمیشہ ان کے لیے باعث حسرت ہی بنے، اور وہ ہمیشہ مغلوب ہی ہوئے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر رکھے، بس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ناپاک کو پاک سے جدا کرنے سے مراد کیا ہے بھلا؟ قیامت کے دن کفار اور مسلمانوں کو جدا جدا کر کے خبیث یعنی کفار کو تہ بتہ جمع کر کے جہنم میں پھینکنا کہ جاؤ چلو چکھو عذاب۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یا دنیا ہی میں پھر جہاد کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل کفر کو جدا جدا کرنے کے بعد خبیث لوگوں یعنی کفار کو
تہ تیخ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر پھر ایسا ہی کریں تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر ہی چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر موقع دے رہے ہیں کہ اگر اب بھی کافر مسلمان ہو جائیں تو ان کو معافی مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اگر نہ مانے تو کافروں کے خلاف قانون نافذ کیا جائے گا۔ قل الذین کفروا ان ینتہوا، نہا ینہا منع کرنا، انتہا ینتہی باز آ جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکروں سے کہہ دیں کہ اب بھی اگر وہ اناد اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام کی دشمنی سے باز آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز آ جائیں، اب بھی اللہ کا حکم مان لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں، تو ان کے پہلے تمام قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 121۔ باز آ جانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسلام لا کر اپنی حالت کو درست کر لو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6921۔ وَأَن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اگر پھر اسلام کو اکھیڑنے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو جس طرح پہلے تباہ و برباد ہوئے تھے اسی طرح اب بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے انبیاء کو ستایا، ان سے جنگ کی، اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور اس سے پہلے جنگ بدر میں ان کا جو حشر ہوا، اب بھی ان کا وہی حشر ہونے والا ہے، یعنی اب بھی ان کا وہی حشر ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب تک تو مسلمان برداشت کر رہے تھے، اب جہاد اور مقابلے کا وقت آ گیا۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اٹھ جاؤ اور اللہ کا دین نافذ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنۃ کے لفظی معنی آگ میں تپانے اور آزمانے کے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کہ کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی اور تمام دنیا سے شرک کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لیے صحیح حدیث میں فتنہ کا معنی شرک بھی آیا ہے، مگر اس سے مراد زبردستی مسلمان بنانا اور مشرکین و کفار کو ختم کرنا نہیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ پھر کفار کے جزیہ دینے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی، بلکہ اس وقت تک لڑتے رہنا
جب تک ایمان لانے والوں کے راستے میں کفار کے رکاوٹ بننے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا اور لا الہ الا اللہ کی چھاپ پوری دنیا پر نہیں لگ جاتی، اور کفر پر اصرار کی صورت میں جزیہ دے کر اسلام کی برتری تسلیم نہیں کر لیتے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی تمام دینوں پر اسلام غالب نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی اسلام لے آئیں تو تمہارے لیے ان کا ظاہر کافی ہے۔ اگر وہ دل سے مسلمان نہیں بھی ہوئے یا چھپ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ اب دیکھیے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ پارے کا اختتام ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر یہ 3 آیات ہوتی تو میں اس کو صورت بنا کر پیش کرتا۔ اللہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے، یہ بات دل کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو اچھے سے یاد کریں۔ یہ دعا صبح شام کی اذکار میں بھی ہے، اس کو لازمی پڑھا کریں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، ایک اور بہترین دعا۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوبصورت سی جو دعا ہے وہ یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یعنی اگر وہ مسلمانوں کو ستانا اور ان سے لڑنا ترک نہ کریں تو یقیناً اللہ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست اور تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، اور جس کا دوست اور مددگار وہ اللہ ہو تو وہ تو بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، پھر اس پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جیسا عمل ویسا ہی اجر، اور حق اور باطل کا فرق۔ تو آئیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ پارے کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 10 شروع ہوگا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ اپنے سوالات پوچھ سکتی ہیں اپنے سبق کے بارے میں۔